آج وقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑنے کا، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے کوئی دنیاوی ذاتی مقاصد بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے، انہیں جانا، یہی ہمارا مقصد ہے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں، بس ہمارا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم صرف ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پہرے داری چاہتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینا چاہتے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کسی بات سے غرض نہیں، اور ہم ملک پاکستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام جو ہے وہ تخت پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ان فورتھ شیڈول، ان دہشت گردیوں، ان پرچوں کی وجہ سے ہم ڈر کے ناموس رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیں گے، نظام مصطفیٰ کی بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو سن لو، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تو دنیا ہے نا، یہ جو بابا جان نے ہمارے سینوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا نشہ بھر دیا ہے نا، دنیا نہیں، قبر میں بھی جا کے یہ نشہ نہیں اترے گا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری امتیں، ساری کائنات کے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور کوئی کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، ہم اپنے نبی کی آواز پر کہ میرے آقا فرما رہے ہوں گے کہ لبیک والے سیدھے آ جاؤ، اس وقت ہم پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر لبیک والے وجد کرتے جائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ تمہارا تو کام بنتا تھا کہ تم، چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ فرانس کے ساتھ مکمل طور پہ بائیکاٹ کرو، تمہارا تو کام بنتا تھا کہ تم ان کا بائیکاٹ کرتے، ان کا سفیر نکالتے، اپنے نبی سے وفا کرتے۔ تم ان کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو، جتنی طاقتیں تم ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے میں صرف کر رہے ہو، اور اس سے آدھی طاقت بھی تم کفار کے مقابلے میں صرف کرو تو دیکھو کفار کیسے تمہارے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ہم تو ان کے وارثین ہیں کہ جب کسرا فتح ہوا تو کسرا کا سارا مال غنیمت اس کے محل میں جمع کر دیا گیا، دو پہرے دار رات کو محافظ بن کر کھڑے ہو گئے، رات کو انہوں نے کسی چیز کے رگڑ کی آواز سنی کہ کوئی فرش کے اوپر چیز رگڑتی ہوئی جا رہی ہے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب آیا، آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس، میں نے آج میرا مقابلہ کسرا سے ہوا ہے اور میں نے کسرا کو قتل کر دیا ہے، اور کسرا کا تاج میرے پاس تھا اور وہ تاج میرا مال غنیمت تھا، میں تاج کو لا کے اس مال غنیمت کو مال غنیمت میں رکھ رہا ہوں جو میرے پاس تھا۔ اور پوچھا کیسے رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو زمین پہ رکھ کے ٹھوکر مار کے پھینکا ہے کہ کفر کا تاج جو ہے وہ تو رسول اللہ کے غلاموں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه۔
تم اس طرح کرو اور پھر پریشانی کی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اقبال نے کہا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، یہی وہ لبیک کا نعرہ ہے جس سے بڑے بڑے کفر اور کفر کے یار پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں، یہی وہ لبیک کا نعرہ ہے۔ اور تم لوگ شاید دیکھ رہے ہو، اقبال نے یہ بھی کہا، اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک تم دیکھ رہے ہو ہمارے حافظ سعد بن خادم حسین رضوی، ہمارے امیر محترم کا چہرہ، تم دیکھ رہے ہو یہ نوجوان ہے، یہ تو مسکرا رہا ہے، یہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، تمہیں کیا پتا اس مسکراہٹ کے پیچھے کفار اور رسول اللہ کے دشمن اور گستاخوں کے خلاف جو زہر بھرا ہے تم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تم دیکھنا صحیح، ایک مرتبہ میدان تو لگا کے دیکھو، ہمارے امیر محترم کے جذبات اس وقت دیکھنا، محمد بن قاسم کی یاد نہ تازہ ہو گئی تو بات کرنا۔ توجہ، وقت کم ہے۔ جو یہاں ایجنسیوں کے اعلیٰ کار بیٹھے ہیں، چمچے بیٹھے ہیں، یا خود ایجنسیوں والے بیٹھے ہیں، وہ ہماری بات نوٹ کریں، ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر اور پریشانی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ تمہارے پرچے دہشت گردیاں اور فورتھ شیڈول یہ ہمیں کیسے پریشان کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے شاہ صاحب، ہمارا مقابلہ تو ہمارے امیر محترم نے فرمایا تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو ٹرمپ کے ساتھ ہے، ہم نے تو کفر کو ہرانا ہے، تم ہمارے مقابلے میں نہ آؤ، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں کہ جو اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے گستاخ کا سر کاٹنا بھی جانتے ہیں، اور تختہ دار پر ممتاز قادری کی طرح لبیک کا نعرہ لگا کے اپنے نبی پہ جان دینا بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، یہ پارک بیچنے پہ تو آ گئے ہیں، اپنے 300 کنال کے محل نہیں بیچ رہے، لیکن تمہارے پارک گروی رکھ رہے ہیں، تمہاری روڈیں گروی رکھ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ تمہارے بچوں کے فیڈر بھی گروی رکھ دیں۔ آج وقت ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ پیراداری کرو، آج وقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو کائنات کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیسر و کسرا آج کے یہود و نصارہ کے سارے خزانے رب تعالیٰ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ پریشان نہ ہو ان باتوں سے۔ اور میں ان مولوی پیروں کو بھی کہتا ہوں جو اپنے حجروں میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، تم ٹاؤٹی نہ کرو انگریزوں کی، انگریزوں کے ایجنٹوں کی، کفر کی۔ اقبال نے کہا اے پیر حرم رسم و راہ خان کا ہی چھوڑ، رسم و مقصود سمجھ میری نوائے ساحری کا۔ فرمایا اقبال نے میں جو پکار پکار کے کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت پہ حملہ ہو گیا، میدان میں نکلا، اقبال کہتا مقصود سمجھ میرے اس شور و گوگا کرنے کا، اور اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت۔ تو سکھا ان کو خود طریقہ، خود شکانی خود نگاری کا، تو ان کو طریقہ بتا کہ رسول اللہ کے نام پہ گستاخوں کا سر کاٹنا کیسے ہے، اور رسول اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کیسے کرنی ہے۔ تو ان کو یہ ساری چیزیں سکھا۔ ہمیں کسی بات، تم ہمیں ڈراؤ نہیں۔ کفر نے بھی بڑا ڈرایا جب غزوہ احد کا مارکہ ہوا نا، تو غزوہ احد کے مارکے کے بعد جب کفر واپس چلا گیا، تو کفر کے واپس جانے کے بعد میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے، اور کفر نے کہا کہ ہم اگلے سال پھر آ جائیں گے، ہم اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر رسول اللہ نے تو ابھی جواب دیا ہی نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر یہ پھر آئیں گے نا تو ہم بھی پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ اسلام کا تو مزاج ہی یہ ہے، تم کفر کو اس طرح جواب تو دے کے دیکھو، تو پھر دیکھنا کفر
کفر تمہارے قدموں میں کیسے آتا. اور انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا. یار سارے باہر والے بھی بولو, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تاجدار ختم نبوت, گستاخ نبی کی ایک سزا. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 17 فروری سے پہلے 16 فروری تک سارے ہاتھوں کو بلند کرو, سارے ہاتھوں کو اپنے نبی سے وفا کے لیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جس فرانس نے سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے 16 فروری تک, 17 فروری سے پہلے اس کے سفیر کو ملک سے دفع کرو. سارے بولو, دفع کرو. اس کے سفیر کو ملک سے, اس کے سفیر کو ملک سے, اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرو. انشاءاللہ اگر تم نے بائیکاٹ نہ کیا تو امیر محترم نے یہ فرما دیا ہے کہ 16 تک تمہارا وقت ہے, 16 کے بعد 17 کو رسول اللہ کے غلاموں کا وقت شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.